حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات کی جلد نمبر 3 ہے، ملفوظ نمبر 24 ہے۔ کہ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، دین کے آسان ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اگر کسی کو شبہ ہوتا تو حقیقت کے نہ سمجھنے سے ہوتا ہے۔ ایک شخص نے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی سے عرض کیا، حضرت مفقود کے مسئلے میں بڑا حرج ہے۔ مفقود یعنی وہ شخص، ایک شخص گم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا، تو اس کی بیوی کو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک مسلک یہ ہے کہ وہ 90 برس تک کی عمر تک انتظار کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا اندازہ لگائے کہ اس کی عمر کے لوگ کس عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، اس وقت تک انتظار کریں۔ تیسرا قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں 4 برس تک وہ عورت انتظار کرے، اور قاضی کے ذمے ہے وہ قاضی کے پاس جائے، قاضی کو بتائے کہ ہمارا نکاح ہوا تھا اور یہ نکاح کا ثبوت ہے، اور اب میرا شوہر غائب ہے اور وہ مل ہی نہیں رہا۔ تو قاضی کہے گا ٹھیک ہے، میں انویسٹیگیشن کرتا ہوں، اور 4 سال تک انویسٹیگیشن کرے۔ اس کے بعد اگر نہ ملے تو پھر اس عورت کے حق میں لکھ کے دے دے کہ یہ عدت وفات منائے، عدت وفات گزارے، اور عدت وفات گزارنے کے بعد یہ دوسری جگہ نکاح کر لے۔ اور آخری قول یہ ہے کہ امام اور جج اور قاضی 1 سال تک انویسٹیگیشن کرے، اور اس کے بعد ان دونوں کے فسخ نکاح کرے، عورت طلاق کی عدت گزارے، اور اس کے بعد یہ معاملہ کرے۔ تو حضرت مفقود کے مسئلے میں بڑا حرج ہے۔ فرمایا کہ بڑا حرج لیے پھرتا ہے، جہاد میں بھی تو حرج ہے، جان دینی پڑتی ہے، اس کو بھی قرآن سے نکال دو۔ مولانا پر جذب کا غلبہ رہتا تھا، اسی رنگ کا جواب دیا۔ تو میں جذب کی مناسبت سے ایک واقعہ مولانا کا بیان فرمایا کہ وقار العمراء حیدرآبادی ملاقات کو آئے، مولانا نے حکم دیا نکال دو۔ صاحبزادے نے سفارش کی، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بڑے عجیب بزرگوں میں سے، بڑے عجیب بزرگ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے گئے تو اپنا تعارف نہیں کروایا، تو کہا کہ رات 10 بجے آئے ہو، یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ کیا کہتے اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں چلتی تھیں، تو رات 10 بجے آئے، یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ کھانا بھی اب تم کو نہیں دے سکتے۔ تو ملازم سے کہا کہ جو اس کے لیے کھانا لے کر آؤ، کہ وہ کھانا تو ہے نہیں، ختم ہو گیا۔ کہا کہ میری بیٹی سے پتہ کر کے آؤ۔ بیٹی کے پاس گئے تو بیٹی کہتی وہ بیٹی کے پاس گئے ہی نہیں، واپس آ گئے۔ کہتا وہ کون اندھیرے میں جائے گا، وہ کھانا گرم کر کے دے گی؟ کہا نہیں ہے، کہ اس نے تاکچے میں کھانا رکھا ہے۔ کشف ہو گیا، اس نے تاکچے میں کھانا رکھا ہے، انتہائی نامعقول آدمی، پتہ ہی نہیں کیا۔ دال رکھی ہوئی ہے، ان سے کو کہ ارہر کی دال انہوں نے تاکچے میں رکھی ہے، ان سے کو کہ وہ دیں، چنانچہ لے کر آئے۔ پھر فرمایا کہ آ جاتے ہیں، بتاتے بھی نہیں کہ میں مولوی صاحب ہوں۔ تو اندھیرا ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، تو حضرت کو کشف ہو جاتا تھا۔ تو وقار العمراء ملاقات کو ہے تو مولانا نے حکم دیا نکال دو۔ صاحبزادے نے سفارش کی تو کہا کہ اچھا رات 2 بجے تک کی اجازت ہے۔ تو وقار العمراء نہایت ہی بادب اور سلیم الطبع تھے، 2 بجے چلے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا بھائی صبح کو چلے جائیں، مگر انہوں نے جواب دیا کہ خلاف ادب ہے، یہاں پر قیام کرنا مولانا کا اس کے بعد ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس زمانے کے عمراء کی یہ حالت تھی، مال و دولت والے جو لوگ تھے ان کی حالت تھی، خصوصاً حیدرآباد کے عمراء تو نہایت ہی مخلص اور فقراء سے نہایت ہی خوش اعتقاد تھے۔ ہمارے ماموں صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں کا نام امداد اللہ تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور تھے،
ماموں کا نام امداد اللہ تھا، وہ بھی مجذوب ٹائپ آدمی تھے، لیکن اہل بدعت کے ساتھ یعنی سماع کے قائل اور اس طرح کی چیزوں کے قائل تھے۔ ہمارے ماموں صاحب کا فرمانا یاد آیا کہ حیدرآباد کے فقراء تو دوزخی ہیں اور عمرا جنتی ہیں، اس لیے کہ عمرا کا تعلق تو فقراء سے دین کی وجہ سے، فقراء کا مطلب اللہ والے یہاں مراد ہے، اور فقراء کا تعلق عمرا سے دنیا کی وجہ سے ہے۔ ان کی دنیا پرستی کی بنا پر نظام دکن کا ایک مقولہ نقل کیا، ان سے کہا کہ مرید ہو جاؤ۔ دریافت کیا کس سے کہا کہ آپ کے شہر میں بہت سے مشائخ ہیں، کہا وہ تو خود میرے مرید ہیں، یعنی مالدار نے کہا وہ تو سارے میرے مرید ہیں کہ با ارادہ دنیا میرے پاس آتے ہیں، میں ان کا کیا مرید ہوتا۔ کہیں تو سمجھ اور کام کی بات، میں حیدرآباد گیا، وہاں پر چند روز قیام رہا، چند واز بھی ہوئے۔ میرے چلے آنے کے بعد حفظ الایمان کی عبارت لکھ کر اور اس پر ایک فتویٰ بنا کر وہاں کے مشائخ کے دستخط کرا کر نظام کے سامنے پیش کیا کہ آئندہ کے لیے اس شخص کا حدود ریاست میں داخلہ بند کر دیا جائے۔ حضرت تھانوی کو آنے کی اجازت نہیں کہ اگر یہ شخص دوبارہ آیا تو سب کو گمراہ کر دے گا، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے چندے والے لوگوں کے خلاف ہے۔ تو نظام نے کہا جس شخص کی یہ عبارت ہے وہ زندہ ہے، اس سے اس کا مفہوم دریافت کر لیتے ہیں، جب وہاں سے جواب آ جائے تو ہم کو دکھا دو، ہم اس وقت رائے قائم کریں گے۔ اب کون لکھتا؟ وہ تو شرارت تھی، نظام بڑے دانشمند آدمی تھے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا کہ جب حیدرآباد گیا تھا تو بعض احباب نے چاہا کہ نظام سے ملاقات ہو، مگر میں دعا کرتا تھا کہ اللہ کرے کہ سامنا نہ ہو، کیونکہ مجھے الجھن ہوتی ہے، اس سے دوسرے عوام کا نقصان ہوتا ہے، ان کو خیال ہوتا کہ یہ بھی دنیا لینے آیا ہے۔ اب جو وعظوں سے اثر ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے، کچھ وظیفہ وغیرہ اگر ہو جاتا تو غریب کے ہدایت تو بند ہو جاتے، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا گھر غریبوں کے ہدایہ پہ چلتا ہے، جب میں ان نوابوں کے ہدیے لینا شروع کر دوں گا تو غریب لوگ ہدیہ دینے سے جھجکیں گے کہ ہمارا شیخ تو ایک دو لاکھوں کے ہدیے لیتا ہے، اب ہم اس کو 500 کا ہدیہ دے رہے ہیں، 100 کا ہدیہ دے رہے ہیں، 50 کا ہدیہ دے رہے ہیں، یہ تو مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ ہمارا گھر تو چلتا ہے ہدیوں پر۔ اب پیر کو کیا پرواہ رہی کہ چھوٹوں کا ہدیہ لے، وہ بھی کسی پر بد اعتماد ہو کر اگر وظیفہ بند کر دیتے ہیں تو بس ہم تو کسی کے بنا رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہی رجحان ہے کہ جو 8 آنا، 4 آنا، 2 آنا آئے وہی ٹھیک ہے۔ الجھن پر مولانا یعقوب نانوتوی کا ایک مقولہ نقل کیا، فرمایا کرتے تھے عمراء کے پاس جب تک بیٹھا رہتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی قید خانے میں بند ہوں۔ عام طور پر جو عمراء لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ اپنی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسے کا دھونس بہت خطرناک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مرید ایسے شخص کو کرے جس کو پیر کم از کم نالائق گدھا احمق تو کہہ سکے، کہ جس کا خیال کرتے رہو کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا ویسا نہ ہو جائے، تو ایسے کو مرید کرنے کا کیا فائدہ ہے جی، کہ جس کو ہر وقت خیال ہی کرتا رہے شیخ یہ بھائی کہ ایسا ہو یہ ناراض ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ مرید کو برا لگ جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ مرید کو ایسا ہو جائے تو وہ ہمارے ہدیے بند کر دے ہیں جی، وہ ہر مہینے ہدیہ دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہدیہ بند کر دے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ۔ سر سید احمد خان کے بہت سے نظریات گزرے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں تھے، لیکن بہت سے نظریات اس کے ٹھیک بھی تھے، تو کلی طور پر وہ غلط آدمی نہیں تھا، لیکن جزوی طور پر اس نے قرآن مجید کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی کی جو کہ اجماع امت کے خلاف تھیں۔ لیکن بہرحال ایک صاحب نے عرض کیا، ایک مرتبہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سر سید احمد خان، چونکہ سر سید احمد خان کو سر کا لقب انگریز کی طرف سے ملا تھا تو اس طرف سے بہت سی بدگمانیاں بھی تھیں اور کچھ اس نوعیت کی چیزیں بھی تھیں، کیونکہ جو بغیر پڑھے قرآن میں رائے دینا شروع کر دیتا ہے نا پھر اس کی تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو سر سید احمد خان تو پڑھے ہوئے نہیں تھے،
انہوں نے قرآن مجید کے معجزات کے حوالے سے اور اس بارے میں بہت سی باتوں کے وہ معاملات کرنا شروع کیے. علی گڑھ میں یونیورسٹی بنائی تو اس سے مشہور ہو گیا کہ علی تو سر سید احمد خان تو انگریزوں کا پٹھو ہے. اور ہندوستان میں ایک طبقہ تھا جو انگریزوں کے خلاف تھا اور ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو انگریزوں کے خلاف تھا. انگریزوں نے ظلم ہی ایسا کیا تھا. تو چونکہ اس نوعیت کی بدگمانیاں تھیں تو سر سید احمد خان ایک مرتبہ ٹرین میں بیٹھے اور ایک صاحب جو ہے ان کے ساتھ آ کے بیٹھے اور ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے کوئی جب ٹرین میں 7 لوگ بیٹھتے تھے تو کوئی نہ کوئی موضوع پہ بات ہوا کرتی تھی. انہوں نے بات کرنا شروع کی. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی علی گڑھ جا رہا ہوں. کہا علی گڑھ میں ایک آدمی ہے اس کا نام ہے سید احمد خان. سر سید. کہا جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. بہت ہی گھٹیا آدمی ہے. اپنے بارے میں کہیں بہت ہی گھٹیا آدمی ہے. جتنا میں اس کو جانتا ہوں اتنا کوئی بھی نہیں جانتا. کہتا مجھ سے پوچھ کیسا آدمی ہے. اور شروع ہو گیا سر سید احمد خان کے سامنے ہی سر سید احمد خان کو گالیاں دینا. دے گالی اتنی گالیاں دیں اتنا برا بلا. میرا بس نہیں چلتا, میرا جی نہیں مانتا. میں پھر وہ اگلے اسٹیشن پر اس کے رشتہ دار کھانا لینے آئے تھے, کھانا لے کے آئے تھے. تو اب سر سید احمد خان خود اپنے بارے میں سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں یہ بات تو ایسی ہے یا واقعتاً تو نے صحیح پکڑا. یہ آدمی ہے ہی اس قابل. اس کو جوتے مارنے چاہیے, اس کو گلی میں کریں, اس کو ننگا کر کے مارنا چاہیے. لوگ اس کو پتہ نہیں کیسے برداشت کرتے ہیں. لوگوں کو اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. تو سر سید احمد خان آگے کہا یار یہ کیسا آدمی ہو, تم بڑے زبردست آدمی ہو. مجھے پہلی دفعہ زندگی میں ایسا آدمی ملا جو میری باتوں کے بارے میں ایسے تصدیق کر رہا ہے. اگلے اسٹیشن پہ کھانا تو ساتھ بٹھا کے کھانا بھی کھلایا. کہتے نہیں آپ کھائیں. نہیں آپ کو کھانا پڑے گا. کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا کھایا. چلتے رہے. شام کا وقت آیا. شام کو اسٹیشن پہ اس کے رشتہ دار پھر کھانا لے کے آئے تھے. تو کھانا ابھی تو کھاؤ. کہتے نہیں میں ہو سکتا ہے دن میں آپ کا روزہ ہو تو میں نے آپ کو اس طرح, لیکن ابھی تو آپ کو کھانا پڑے. آپ تو میرے ایک ہی سفر میں اتنے بہترین دوست بن چکے ہو. میں تولی گڑھ آؤں گا آپ کے پاس اور ہم دیکھیں گے اور ہم دونوں مل کے جائیں گے. سر سید احمد خان کا پتلا بنائیں گے, اس کے اوپر آگ لگائیں گے اور اس کو یہ کریں گے. یہ کہنے لگا نہیں میں نہیں کھا سکتا. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کہتے ہاں مسئلہ ہے لیکن میں نہیں بتانا چاہتا آپ کو. نہیں آپ کو بتانا پڑے گا. کہتے اصل میں آپ صبح سے جس بندے کو گالیاں دے رہے ہیں سر سید احمد خان کو, اصل میں وہ میں ہی ہوں. تو یہ معاملات ہیں, یہ چیزیں ہیں. تو بھائی کسی بندے میں اگر برائیاں ہیں تو اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. اسلام نے اعتدال سکھایا. ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, وہ جو پہلے واقعہ سنا ہے وہ غالباً ملفوظات کی جلد نمبر 1 یا 2 میں ہے. یہ میں 3ری جلد کا واقعہ سنا رہا ہوں. یعنی میں بتا دوں یہ میری بات نہیں ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات. ہم اپنے ممبر سے اگر کسی شخص کا نام لے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا ایسا سمجھنا شروع ہو جائے. ایسا نہیں. ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل سائل سوال کرتے پھرتے ہیں, بظاہر نہایت تندرست ہٹے کٹے ہوتے ہیں, ان کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ آج کل تو لوگوں نے مانگنے کا پیشہ بنا لیا, لہذا ان کو دینا جائز نہیں ہے. چنانچہ یہ دروازہ بجا کے مانگتے ان کو نہیں دینا چاہیے. پھر ایک قصہ سنایا. کہتے ہیں محسن الملک جو ہیں یہ سر سید احمد خان کے ساتھی ہیں. کہ سر سید احمد خان کوٹھی میں تھے تو انہوں نے شیشے لگائے ہوئے تھے جو اندر سے تو باہر کا سب نظر آتا ہے لیکن باہر سے اندر کا کچھ نظر نہیں آتا. تو ایک شخص آئینوں میں نظر آیا, نہایت بوسیدہ میلے کپڑے پہنے ہوئے, کوٹھی سے باہر آ کے بیٹھا. تو دیکھ رہے ہیں سر سید احمد خان لیٹے ہوئے ہیں, محسن الملک بھی دیکھ رہے ہیں. تو سر سید احمد خان نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ ایک مکار آدمی ہے, یہ اپنے لباس کو بدلے گا, بڑی زبردست لباس پہنے گا اور پگڑی باندھے گا, چوغا نکالے گا, اس میں سے تصویر نکالے گا, بنے گا, ٹھنے گا, پھر دیکھنا بھیک مانگنے نکل جائے گا.
تو ہوا یہی کہ اس نے نکالا اندر سے لمبا کرتا نکالا، سر پہ امامہ باندھا اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور کوٹھی کی کا دروازہ بجایا۔ تو جب دیکھا کہ اتنا بادشاہ باوقار آدمی اور شکل سے بہت بڑا مولوی صاحب لگ رہا ہے، تو اندر داخل ہو کے سلام کیا تو سر سید احمد خان لیٹے رہے اور بے رخی سے جواب دیا، بیٹھے بھی نہیں۔ وہ خود ہی آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا، کہا کہ مجھے فلاں ضرورت ہے، آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ تو سر سید احمد خان اسی بے التفاتی میں لیٹے رہے۔ تو بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ میں شاہ غلام علی کو دیکھا ہوا ہے۔ شاہ غلام علی اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے، مجھے اتنی ان کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ تو سر سید احمد خان نے جب یہ سنا شاہ غلام علی کا نام تو اٹھ کے بیٹھے، کہتے ہاں بتاؤ شاہ غلام علی صاحب کیسے انسان تھے؟ تو ان کے حالات بیان کرتے تو سر سید احمد خان بڑی توجہ سے سنتے رہے۔ تو اس نے نہایت ادب سے کھانا مانگا، نہایت ادب کے ساتھ کھانا منگوایا، کھانا پیش کیا، کھانے کے بعد 50 روپے ہدیہ پیش کیا۔ جب وہ چلا گیا تو محسن الملک نے پوچھا کہ یہ کیا خبر تھا؟ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ شخص مکار ہے، سائل ہے، پیشہ ور ہے، اس کو ایک کوڑی بھی نہیں دوں گا، لیکن پھر ایسے معتقد ہوئے کہ اس نے جادو کر دیا۔ آخر آپ کو یہ سوجی کیا تھی؟ تو سر سید احمد خان نے کہا کہ تم کو خبر نہیں اس شخص نے کس کا نام لیا تھا؟ اگر یہ شخص اس وقت جان بھی مانگ لیتا تو میں عذر نہ کرتا۔ حضرت شاہ صاحب کی اس قدر عظمت تھی کہ نام سن کر وارفتگی طاری ہو گئی، وہ دل ہی بدلی ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ میں نے کہا جب تک ساتھی آتے تو ملفوظات پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے کہ ایک صاحب کا خط آیا، لکھا تھا قلب میں وسوسے آتے ہیں، کوئی ورد بتا دیں۔ تو یہ صاحب بہت بڑے شیخ سے مرید ہیں کہ فرمایا حضرت تھانوی نے کہ ان کو خبر نہیں کہ ورد سے وسوسوں کا علاج نہیں ہوتا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صرف بیت ہو جانے سے کام نہیں بنتا، تعلیم اور تنظیم بھی ضروری ہے۔ اس پر مجھ کو بدنام کیا جاتا ہے کہ میں سخت ہوں، بس یہ سختی ہے کہ میں ناواقفوں کو واقف بناتا ہوں۔ کیا یہ بھی جرم ہے؟ ایک قصبہ میں ایک قصبہ ہے تیتروں، ایک قصبہ ہے، میں وہاں سے بہت سی عورتیں بیت ہونے آئیں اور ایک چھکڑا بھرا اور چھکڑا بھر کے آئیں اور مجھے درخواست بھیجی کہ ہم بیت ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے انکار کر دیا کہ تم اپنے خامدوں سے پوچھ کر نہیں آئی، لہٰذا میں بیعت نہیں کروں گا۔ میں نے بعد میں سنا کہ ان عورتوں نے کہا کہ یہ مولوی تو اچھا نہیں، گنگو والا مولوی بہت اچھا ہے، فوراً مرید کر لی تھا۔ میں نے کہا بالکل سچی بات کی، دونوں جز صحیح ہیں، مولانا گنگوئی کا اچھا ہونا اور میرا برا ہونا، مگر بلانے کون گیا تھا کہ تم یہاں پر آؤ اور آ کر مرید ہو؟ سب خفا ہو کے چلی گئی۔ اللہ اللہ۔ تو بھائی ہمارے ہاں جو ہے نا، ہمارے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم، ہمارے ہاں جو اصلاح کا معاملہ ہے، وہ اصلاح کا معاملہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی مرید ہو جاؤ، بیعت ہو جاؤ، اور کبھی جھگڑا ہوا تو شیخ سے مشورہ کر لیا، کبھی جھگڑا ہوا تو شیخ سے پوچھ لیا، کبھی کبھار مجلس میں چلا گیا، تو بس یہ ہے، اس کا نام ہے بیعت ہونا، اس کا نام ہے مرید ہو جانا۔ بس اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں سمجھتے مریدی کو، اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھتے پیری کو۔ تو بھائی بات یہ ہے، مرید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ پر وعدہ کرنا۔ وہ وعدہ اللہ سے ہوتا ہے، وعدہ اللہ سے ہوتا ہے، شیخ اس وعدے پر گواہ ہوتا ہے کہ میں نے آج سے اپنا دل اللہ سے جوڑنا ہے۔ مرید اس لیے ہوا جاتا ہے، مرید اس لیے نہیں ہوا جاتا کہ ہمارے نام کے ساتھ ان کی نسبت لگ جائے گی،
یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا فیض مل جائے گا، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، مرید ہونے سے ان کی دعائیں مل جائیں گی. یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ سب بیکار بات ہے. مرید ہوں گے تو شیخ کی توجہ مل جائے گی. توجہ کے لیے مرید نہیں ہوا جاتا، تعلیم اور تنظیم سیکھنے کے لیے مرید ہوا جاتا ہے. کسی سے بیعت ہونا یہ اصل میں اللہ سے وعدہ کرنا ہے. گو کہ ہم سب پہلے اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں، یہ اس وعدے کی تجدید ہوتی ہے کہ مزاج میں غفلت ہے، گناہ کرنے کا شوق ہے، نیکی سے جی بھاگتا ہے، نماز سے جی اکتاتا ہے، قرآن سے دل بھاگتا ہے. اب وہ دل قرآن کی طرف کیسے لگائے؟ اب وہ دل نماز کی طرف کیسے لگائے؟ دل لگا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو گھنٹوں شیشے کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو گھنٹوں سنوار رہا ہے. بھی اپنے آپ کو سنوارنا تو شریعت نے حکم دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا، تو شریعت کا حکم ہے. لیکن شریعت ہمیں اعتدال سے کہتی کہ ایک حد میں ہو، کہ ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، ہر وقت اپنے حسن و جمال کے چرچے سننے کا جی چاہتا ہے، اپنی تعریفیں کرنے کا دل کرتا ہے، اپنی تعریفیں سننے کا دل کرتا ہے، اپنے بارے میں جی حضوری چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے نہ اختلاف کرے، نہ کوئی مجھ سے مقابلہ کرے، جو بھی مجھے ہاں جی 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 آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے تو یہ بات بھی کمال کی کر دی، آپ نے تو وہ بات بھی کمال کی کر دی. ہر وقت یہی جی میں آ رہا ہے، یہ تو مرض ہے، یہ تو نقصان دہ چیز ہے. تو اپنے دل کی کنیکٹیویٹی، دل کا جوڑ اللہ کے ساتھ کرنے کے لیے انسان مرید ہوتا ہے. اگر دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مجلس میں بیٹھ رہا ہے، تو مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور دل کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، انشاءاللہ جوڑیں گے. مجلس میں آتے رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جوڑیں گے. یہ اللہ کی تجلیات جذب ان مقامات پہ چلتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام بار بار لیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام بار بار پکارا جاتا ہے. لیکن اصل دل انسان وہاں پہ لگائے تو، ورنہ شیطان کتنی اچھی مجلس میں رہتا تھا، فرشتوں کی مجلس میں رہتا تھا، نیکوکاروں کی مجلس میں رہتا تھا، فرشتوں کی صحبت میں وہ ہزاروں سال تک رہا. لیکن کیا ہوا؟ اپنے دل کو نہیں جوڑا. تم صرف یہ نہ سمجھے کہ مجلس میں آ جانا کافی ہے، صرف یہ نہ سمجھے کہ مجلس میں بیٹھ جانا کافی ہے، صرف یہ نہ سمجھے کہ بیان سن لینا کافی ہے. جیسے میں نے حضرت کا ملفوظ پڑھا کہ اس کے ساتھ ساتھ تنظیم اور تعلیم ضروری ہے. تنظیم اور تعلیم نہیں ہوگی تو بیعت کا کوئی مطلب نہیں ہے. تنظیم اور تعلیم نہیں ہوگی تو مجلس میں بیٹھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں اس کے فائدے ہوں گے، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے فوائد ضرور حاصل ہوں گے، نیک صحبت ملے گی اور یہ سب چیزیں ملے گی. لیکن جب تک اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی فکر نہیں کرے گا تو مزاج میں وہی گندگی رہے گی. علم بڑھتا رہے گا، مجلس میں آنے سے، مجلس میں بیٹھنے سے علم بڑھے گا اور علم میں وسعت آئے گی. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مزاج میں بغاوت پیدا ہوگی، کیونکہ دل تو ہے نہیں ساتھ، زبردستی بیٹھا ہوا ہے، زبردستی لگا ہوا ہے اپنے ساتھ، زبردستی کسی نے زبردستی بٹھا دیا، کسی استاد نے زبردستی بٹھا دی یا کسی فلاں نے زبردستی بٹھا دیا، تو اب بیٹھا تو ہوا ہے، تو مزاج میں بغاوت بڑھے گی، مزاج میں دوری بڑھے گی. دیکھا نہیں مشائخ کی اولادیں عام طور پہ تباہ ہو جاتی ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بیچارے انہوں نے ساری باتیں سن لی ہوتی ہیں تو ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور جو دور سے آنے والے ہیں وہ طلب لے کے آتے ہیں تو ان میں پیاس ہوتی ہے، پیاس سے پانی ملتا ہے. جب وہ پانی ملتا ہے اللہ کی معرفت کا، دین کی محبت کا پانی ملتا ہے تو وہ سیراب ہو جاتے ہیں، وہ سیراب ہوتے ہیں. اور اس سے اور ان کو سیم کا نمک آنے لگتا ہے، سیم کا چونا آنے لگتا ہے، اور زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی، نہ کوئی فصل اگ سکتی ہے، نہ کوئی کھیتی اگ سکتی ہے، تباہ ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز انسان کے اندر یہ ہے کہ اپنے مزاج میں طلب پیدا کرے. طلب پیدا کرنی پڑتی ہے.
زمین سے خود بخود کپاس نہیں نکلتا، زمین سے خود بخود گندم نہیں نکلتا، زمین سے خود بخود مکئی نہیں نکلتی، زمین میں سونا ہو خود بخود باہر نہیں آتا، اس پہ محنت کرے گا تو اس پہ پانی بھی نکلے گا، اس پہ محنت کرے گا تو پیٹرول بھی نکلے گا، اس پہ محنت کرے گا تو گندم بھی نکلے گی، کپاس بھی نکلے گی۔ اللہ نے ہمیں اپنے نام کی ضرب لگا کے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے تعلق کی چاشنی دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ دوستو اللہ نے آدھا ولی اللہ ہمیں دنیا میں بنا کے بھیجا کہ آدھے بنے ہوئے ہو، باقی آگے محنت کر لو، تھوڑی سی محنت تو ہے۔ جنت کتنی فاصلے پر؟ فرمایا کہ 2 قدم کے فاصلے پہ، ایک قدم اپنے نفس پر، دوسرا قدم جنت پہ، اتنی قریب تو ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو بہت قریب ہیں تمہارے، ہم بہت قریب ہیں، کوشش کرنے والوں کو ملتے ہیں۔ ان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود ہو جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ جب انسان خود کو بدلنا چاہتا ہے، جب انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو بناتے ہیں، جب انسان اپنے اوپر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی محنت کی جائے اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور اس کے اوپر محنت ہوتی ہے تو وہ ڈائمنڈ بنتا ہے، اتنا ناخن جتنا کروڑوں کا ہوتا ہے، اس میں محنت ہوتی ہے تو کروڑوں کا ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے، آملہ ایک سمجھ لے پھل ہے، یہ جیسے کیکر کی پھلی کا پھل ہوتا ہے نا، ہم جسے فروٹ کہتے ہیں وہ نہیں، تیار کرنے کے بعد وہ پھل بنتا ہے۔ تو جیسے مونگ پھلی خشک میوہ ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، تیار کرنے کے بعد وہ میوہ بنتا ہے۔ تو آملہ اسی طریقے سے ایک خشک میوہ ہے۔ 2 آملے گرے ہوئے تھے، کیا ایک آملے کو اٹھایا حکیم نے اور اس آملے کے اندر انجیکشن لگائے، انجیکشن لگانے کے بعد اس کے اندر سے گندے مادے نکالے، گندے مادے نکالنے کے بعد اس کے اندر جو اچھے مادے اور اچھے ذائقے تھے وہ رہ گئے، تو اس نے اس میں مختلف سوراخ کیے، سوراخ کرنے کے بعد اس کو شیرے میں ڈالا۔ شیرے اور آملے کا جب کیمیائی ملاپ ہوتا ہے تو یہ انتہائی طاقتور دوائی بن جاتی ہے، اور یہ طاقت کے طور پہ یہ دماغی طاقت کو، دماغ کو مضبوط کرتی ہے، جسم میں آئرن پیدا کرتی ہے، جسم میں تیل پیدا کرتی ہے، جسم چاقو چوبند ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ بہشتی زیور میں تھانوی نے بہت سی چیزیں لکھی اس کے حوالے سے۔ اور جب آملہ خشک ہو جاتا ہے، اس آملے کو تو یہ چیز ملی، یہ ٹریٹمنٹ ملی، دوسرا آملہ خشک ہو جاتا ہے، جب آملہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کو پیسا جاتا ہے، اور پیس کر اس کو پھانکتے ہیں تو قبض ختم ہوتی ہے، قبض ختم ہوتی ہے۔ ایک آملہ ہے وہ دل کو، دماغ کو طاقت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک آملہ ہے وہ گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے اوپر کون سی محنت کرتے ہیں، ہم سمجھیں ہمارے اختیار میں اللہ نے دی ہے۔ ان اللہ لم یکن مغیرا، میں کسی قوم کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بہم، جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے میں نہیں بدلتا۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو مجبور کر دیتے ایمان قبول کرنے پر، مجبور ہو جاتے اور اسلام قبول کرتے، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر، مجھے کوئی اسپیسیفک جگہ یاد نہیں آ رہی اس وقت، کئی مقامات پر ہے، اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے، تمہاری مرضی ہے تم اپنے ساتھ محنت کرو، تمہاری مرضی ہے تم اللہ کی رحمت کو کھینچو اپنی طرف، جو رحمت تمہارے پاس آنے کو تیار ہے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر امٹنے کو تیار ہے کہ میں اپنی رحمت کو تمہارے اوپر انڈیلنے کے لیے تیار ہوں۔ من تقربنی شبرن، جو ایک شبر کہتے ہیں دھاگے کے برابر جگہ کو، بعض حضرات کے مطابق سوئی کے ناکے کو شبر کہتے ہیں، سوئی کا جو کونا ہے اس کو شبر کہتے ہیں، بعض کے ایک قدم کو شبر کہتے ہیں، چلے جی ایک قدم، من تقربنی شبرن، جو ایک قدم آتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں، میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو انسان کو اپنا بنانے کے لیے تیار ہیں،
لیکن اللہ اس کو آزمائش سے گزارتے ہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف میں پتھر لگوائے، اپنوں کو دشمن بنایا، اور جب ایک محفوظ مقام پر آئے، محفوظ اور صاف ستھری جگہ پر آگے مدینہ، پھر وہاں پر کیا ہوا؟ خواب دکھایا پہلے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صبح جو جنگ ہونی ہے اس جنگ سے پہلے خواب دکھایا کہ آپ کی تلوار کے اوپر ناکے، آپ کی تلوار کے دندانے بنے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کی تلوار کے دندانے بنے ہوئے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی عزیز، کوئی میرے خاندان کا فرد، وہ بھی اس جنگ کے اندر مارا جائے گا۔ میں کہ ایک گائے کو ذبح کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے کچھ لوگ مارے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک قلعے کے اندر محصور ہو گیا ہوں، دشمن مجھ تک نہیں پہنچ رہا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں حادثوں سے بچنا چاہتے ہو تو مدینے میں رہ کے جنگ کرو۔ لیکن صحابہ کرام کی ضد تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، مدینے سے باہر جا کے جنگ کی، اور جنگ کے بعد شکست ہوئی، اور شکست ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ دیکھو 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 حمزہ کدھر ہے، حمزہ کدھر ہے، حمزہ کدھر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا، دیکھتے دیکھتے کہ بدر کے پاس ایک چھوٹا سا درخت تھا، بوٹی تھی، اس بوٹی کے بعد حضرت حمزہ کی لاش پڑی تھی، حضرت حمزہ کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، ناک بھی کٹی ہوئی تھی، سینہ کٹا ہوا تھا، اور اندر سے کلیجہ باہر نکلا۔ آپ نے قسم کھائی، آپ نے قسم کھائی، اتنے بے اختیار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کو روتا دیکھ کے صحابہ بھی رو پڑے۔ پھر آپ نے قسم کھائی کہ میں ایک حمزہ کے مقابلے میں 70 کو ماروں گا۔ ایسے بے خود ہوئے، اللہ نے قرآن نازل کیا، اے پیغمبر ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، بدلہ لینا تو ایک کا بدلہ ایک سے ہوگا، اس سے زیادہ کا بدلہ نہیں ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ایسی تکلیفوں سے گزار رہے ہیں۔ ہمارا تو ذکر نہیں ہے، ورد نہیں ہے۔ جب ذکر نہیں، ورد نہیں تو کیفیت کیسے آئیں گی؟ من لا ورد لہ لا وارد لہ، جو ذکر اللہ نہیں کرے گا، جو اللہ کو یاد نہیں رکھے گا، اس کے دل میں واردات غیبی آئیں گی کہاں سے؟ اس کے دل میں غم کی کیفیت کیسے آئے گی؟ اس کے دل میں رونا، کوڑنا، چیخنا، چلانا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اور دنیا سے کٹنے کا جی چاہنا، دنیا سے دور ہونے کا جی چاہنا، یہ کیسے آئے گا؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کرنا شروع کیا، غار حرا میں جانا شروع کیا، تو حبب الی الخلا، فرمایا مجھے تنہائی محبوب ہونے لگی۔ اور پھر آپ کے اوپر جب اس طرح کی کیفیت آئی تو بخاری شریف کی روایت، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود کو پہاڑ سے گرا لوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر اللہ کرتے کرتے اس کیفیات تک پہنچے تو کیفیات تک پہنچ ایک شخص آ کے ملے، اور کانپور میں ایک صاحب ملے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت میرا بندوقوں کا کاروبار ہے اور میں کچھ بندوقیں لے کر جا رہا ہوں یہاں سے وہاں، تو مجھے اجازت فرمائے تو میں یہاں آپ کے پاس رک جاؤں۔ فرمایا کہ رک جاؤ۔ تو تھوڑی دیر میں حضرت نے اس کی ایک بندوق اٹھا کے چیک کی اور دیکھی، اور دیکھ کے نشانہ اس کا بنایا، تو کہا میرا دل چاہا کہ میں اس سے کہوں کہ یہ بندوق چلتی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس کو کہا یہ بندوق چلتی ہے؟ کہ جی چلتی ہے۔ فرمایا میرا دل چاہا کہ میں اس کو کہوں کہ خدا کے واسطے ایک میرے سر پہ رکھ کے چلا دو، میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں، ہمیں اس کے ذائقے کا نہیں پتا۔ ہم اس پہ شکوے کرنے بیٹھتے ہیں، ہم 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، ہمیں نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، ہمارا اللہ سے قریب ہونے کا دل ہی نہیں کرتا، تو ہم محنت کون سی کرتے ہیں؟ ہاں جی مجھے بتاؤ، نوکری ایسی مل جاتی ہے؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ نوکری ایسی نہیں ملتی، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ڈگری ایسی نہیں ملتی، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ کھانا بنتا ہے، کھانا ایسے ہی مل جاتا ہے؟ ایسی جی ملتا ہے، ہمیں ہوٹل سے ایسے ہی مل جاتا ہے، اس کو پکانا نہیں پڑتا، اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو اللہ کا تعلق ایسے مل جائے گا؟ نہ کوئی ذکر کریں گے، نہ کوئی اپنی انا کو ماریں گے، نہ کوئی اپنی میں کو ماریں گے۔ دنیا کا دین کا سب سے بڑا مرض، سب سے بڑا مرض تکبر ہے، کہ انسان اکڑ جائے، انسان ڈٹ جائے۔ اور میں نے دیکھا ہے، کیا بتاؤں، ڈر لگتا ہے
کہ کتنے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن مزاج کا تکبر ختم نہیں ہوتا، کہ مزاج میں ایک جا ہے، ایک میں نے یہ کہا ہے اور ایک میں نے یہ فرمایا ہے اور یہ میں نے ایسے کہہ دیا، میں نے ایسے بول دیا. یہ جو میں ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، رائی کے دانے کے برابر تکبر، لم يدخل الجنہ، جنت نہیں جائے گا. صرف یہ نہیں کہ جنت ہے، ولم یجد ریحھا، وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گا. حتیٰ کہ کیا ہوگا، یہاں تک فرمایا حتیٰ لہو اہون من الکلب والخنزیر، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظر میں کتے سے بدتر ہو جائے گا، خنزیر سے بدتر ہو جائے گا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خطرناک الفاظ استعمال فرمائے، جس کے مزاج میں تکبر ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں، جب میں یہ بات بیان کرتا ہوں تو میری سب سے پہلے نیت ہوتی ہے کہ یہ جو حاشر ہے نا یہ ایسے کرتا ہے، یہ جو دانے والا ہے نا یہ ایسے کرتا ہے، یہ دانش بھائی یہ ایسے کرتا ہے. اپنے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں. یہ سب سے بڑا تکبر کہ اپنے بارے میں اپنے آپ کو انسان گھٹیا سمجھے، اپنے آپ کو انسان حقیر سمجھے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخص ہے جب بر صغیر پاک و ہند میں اکبر بادشاہ نے ایک دین اکبری مروج کیا، کچھ ایسے مشیر، کچھ ایسے خاص لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اس نے اس کو پٹی بڑھائی. اکبر 1000 سال کے بعد دین بدلی ہو جاتا ہے، اور دین وہ ہوتا ہے جو وقت کا بادشاہ ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بادشاہ تھے، لہذا ان کا دین چلا. 1000 سال ہو گئے، اب 1000 سال کے بعد آپ کا دین آئے گا. چنانچہ ہندوستان کے اندر آج کا انڈیا، آج کا پاکستان، سری لنکا، افغانستان، ایران اور آگے چلے جو سعودی عرب، ترکی، یہ پورا علاقہ، یہ پورا بر صغیر، یہ پورا ہندوستان تھا. رشیا کو نکال دو، یہ پورا بر صغیر یہ ہندوستان تھا. اتنے بڑے علاقے کا بادشاہ اکبر، اس نے کہا اچھا، تو اس نے اپنی مرضی کا ایک دین نکالا، دین الہی یا دین اکبری، اور یہ نکالا اور ساری مساجد اور سارے مدارس میں حکم دے دیا کہ یہ مکس دین پڑھایا جائے گا، جس میں ہندو بھی شامل ہے، جس میں ہندو مت بھی شامل ہے، اور جس میں عیسائیت بھی شامل ہے، جس میں مسلمان بھی شامل ہے. کہ مسلمان آج کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھی پوجا کریں گے، آج کے بعد بتوں کو بھی پوجا کریں گے، گوتم بدھا کی بھی پوجا کریں گے اور اللہ کی بھی پوجا کریں گے. آج کے بعد مسلمانوں کی مسجدوں میں تینوں کے بت رکھے ہوں گے. جی، حضرت عیسیٰ کا بھی رکھا ہوگا، گوتم بدھا کا بھی رکھا ہوگا، اور اللہ کی ذات کی بھی عبادت کریں گے. عجیب بات ہے. اب یہاں پر ایک بڑی جماعت علماء کے مقابلے میں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ان سب کو قتل کر دیا. سب کو قتل کیا تو گھبرا گیا، سب پیچھے چلے گئے، سب کو جان پیاری ہے. کیوں جی؟ آپ کو پتا ہو کہ باہر اگر آج آپ دفتر جائیں گے تو آپ کو اڑا دیا جائے گا، تو آپ کی بیگم جانے دے گی آپ کو؟ آپ کے بچے جانے دیں گے آپ کو؟ وہ کہے مر جاؤ، پہلے ہمیں مارو پھر خود یہاں سے نکلنا. ایسے ہی ہوگا نا. اب باقی سب دب گئے. تو اس وقت اٹھے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. اب یہ وہ شخص تھا کہ اگر اس کو مار دیا تو کروڑوں لوگ اس سے مرید ہیں، کروڑوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اگر اس کو مار دیا تو بغاوت ہو جائے گی ہندوستان میں، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. چنانچہ مجدد الفسانی کو کہا ہم اس کو ماریں گے نہیں، ہم ان کو قید کریں گے. چنانچہ قلعہ بہاولپور میں قید کیا. قلعہ بہاولپور میں قید کیا. تقریباً 2.5 لاکھ لوگ وہاں پر قید تھا. جس نے دین اکبری تسلیم نہیں کیا ان سب کو اندر ڈالا. اور وہاں پر اپنے میسنجر چھوڑے، اور ان میسنجروں نے کام کرنا شروع کیا. لوگوں کے عام لوگوں کو تو نہیں پتا. اب عام لوگوں کو نہیں پتا تو وہ تو جیسے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے، تو ایک پادری آیا اور اس نے کہا کہ یہ بتاؤ، اوپر اللہ نیچے انسان، کون افضل؟ کہا جی اللہ افضل، انسان غیر افضل.
اس نے کہا دیکھو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ گھٹیا ہوتا ہے. صاف سی بات ہے. حضرت عیسیٰ تو اوپر ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں. اب بتاؤ، عام عوام تو پھنس گیا. تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ شاگرد تھے کھڑے ہوئے کہ دے بے وقوف، یہ کس نے کہہ دی جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ کبھی اللہ اوپر ہے تو افضل ہے اور انسان نیچے ہے تو غیر افضل. کا اللہ اوپر ہونے کی وجہ سے افضل ہے. اگر اللہ اس وقت ہمارے ساتھ ہوں تو کیا آسمان افضل ہو جائے گا؟ جبریل افضل ہو جائے گا؟ تو خود بتاؤ کہ پرندہ ہوا میں اور تم نیچے ہو تو پرندہ تم سے بہتر ہے؟ ایسے اس کی لیکن یہ چیز عوام کو تو نہیں آتی. چنانچہ وہ لوگ مرتد ہوتے 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 اب جب مجدد الفسانی وہاں پر گئے تو وہ سارے لوگ مسلمان، ان کو تبلیغ کی وہ سب مسلمان. پھر اور لوگوں کو تبلیغ کی، دوسرے قلعے میں ڈالا ان کو تبلیغ کی وہ بھی مسلمان، پھر تیسرے قلعے میں. تو یہاں جو فالوور کم کرنے تھے وہ فالوور بڑھتے چلے گئے کہ جو جیل میں لوگ تھے وہ تو اپنے بن رہے تھے اور وہ بھی مخالف ہونا شروع ہو گیا حکومت کے. تو بس بندے کو بلا کے لاؤ، یہ جو میرے پادری اتنے سارے بیٹھے ان سے مناظرہ کریں، سمجھو ان سے مناظرہ، وہ سارے پادری دوبارہ مسلمان ہو گئے. اکبر بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس بندے کے سامنے تو کوئی ٹک نہیں رہا تو خود اکبر بادشاہ دوبارہ مسلمان ہوا اور ہندوستان میں ایک مرتبہ پھر دین اسلام رائج ہوا، پھر دین اسلام لاگو ہوا. ہندوستان کے ٹیکس کے اندر جو اکبر بادشاہ کے نام سے باتیں مشہور کی جا رہی ہیں وہ انتہائی غلط ہیں. ہندوستان کی ٹیکسٹ بکس کے اندر اکبر بادشاہ کے حوالے سے ادھوری قسم کی باتیں شائع ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی باتیں پاکستان میں بھی آتی ہیں. ہمارے بہت سے ایسے لوگ، دو چار لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اکبر بادشاہ نے کیا کیا تھا. میں نے کہا آگے اس کی پوری تاریخ نہیں پتا آپ کو. تو اکبر بادشاہ جب مسلمان ہوا، دوبارہ مسلمان ہوا، تو پورے ہندوستان کے اندر مجدد الفسانی نے دین کی حفاظت کی تو کتنا بڑا نام بنا ہوا. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے میں ایک شخص رہتا تھا جو کہ ڈاکو تھا اور شراب بھی پیتا تھا. تو مجدد الفسانی کے جو خانقاہ کے بڑے تھے، جو مینیجر تھے، انہوں نے اس بندے کی شکایت لگائی. پولیس آ کے اٹھا کے لے گئی، اتنے بڑے آدمی کی طرف سے شکایت ہے، پولیس آ کے لے گئی. تو مجدد الفسانی نے کہا تم نے شکایت لگا؟ جی تو بہت گھٹیا قسم کا آدمی، تھوڑا سا تھا ویسا تھا. فرمایا کہ ایک بات سنو، ایک بات سمجھو، احمد 15 سال سے جانتا تھا کہ بندہ شرابی ہے، یہ بندہ ڈاکو ہے. احمد 15 سال سے جانتا تھا، لیکن اللہ کی قسم احمد نے اس بندے کو ایک دن اپنے سے زیادہ حقیر نہیں سمجھا. آج تو اولاد اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھتی ہے. آج تو ہم اپنے ماں باپ کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں، کم علم سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، 2 ٹکے کا سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو افضل، اپنے ماں باپ کو گھٹیا. اپنے آپ کو پڑھا لکھا، اپنے ماں باپ کو ان پڑھ سمجھتے ہیں. جی میں نے تو ماسٹر کیا نا، وہ میرے ابا تو میٹرک فیل ہے تو میں تو زیادہ پڑھا لکھا ہوا. تو اب پیمانہ کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ پیمانہ کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ تو کفار کا پیمانہ استعمال کر رہے ہیں کہ انہوں نے جناب 10 سال پڑھا، میں نے تو 16 سال پڑھا ہے. انہوں نے تو اتنا کمایا اور میں نے کتنا کمایا. ارے یہ پیمانہ استعمال ہوتا ہے. ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. اکبر الآبادی رحمۃ اللہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا صدیقہ و اقصى اباہ. آپ نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ اتنے گھٹیا ہو جائیں گے کہ اپنے دوستوں کو اچھا سمجھیں گے، اپنے والدین کو گھٹیا سمجھیں گے. حجی ہو رہا ہے. اور گھٹیا سمجھنے والے ہم داڑھی ٹوپی والے ہیں، داڑھی ٹوپی والے نیک لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ اپنے یہ تو بڑا ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح کا اس طرح. جن کی وجہ سے تیرا وجود ہے انہی کو گھٹیا سمجھ رہے. جن کی وجہ سے تو اس وقت دنیا میں موجود ہے انہی کو تو ایسا سمجھ رہا ہے. ہاں ماں باپ بازے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ بازے اپنی عمر کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اولاد کو تنگ کرتے ہیں. تنگ تو ہوگا. اسی لیے تو اللہ نے کہا ولا تقل لهما اف، ولا تقل لهما اف،
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ایسی تو اللہ ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمیں پیدا کرنے والے نے ایسی تو نہیں کہہ دیا نا، ایسی تو ہمیں ان کے سامنے نہیں جھکایا نا. ولا تنہرہما واخفض لہما جناح الذل، واخفض لہما جناح الذل، واخفض لہ کیا مطلب؟ اپنے پروں کو ان کے سامنے گرا دو. کیا مطلب ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی زبردست تطبیق دی ہے. فرمایا کہ جب ہم مرغی کو ذبح کرتے ہیں تو جب اس کی جان نکل رہی ہے وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلاتی ہے، یوں کر کے نا ایسے اپنے پروں کو پھیلاتی ہے اور ذبح کرنے والے کسائی کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتی ہے. اور جب اس کی جان نکلتی ہے تو اس کے پر پھڑپھڑاتے ہیں، وہیں پہ ختم ہوتی ہے، اس کے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور بتا رہی ہوتی کہ میں تیرے سامنے بالکل بے بس ہوں، اب میری کھال اتار لے، اب میرے پروں کو نکال دے، اب میرے گوشت کو صاف کر لے. تو وہ اپنی بے بسی کو اپنے پروں کو پھیلا کے ظاہر کرتی. اور میں واخفض لہما جناح الذل، ان کے سامنے بے بس ہو جاؤ، بے بس ہو جاؤ کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کریں گے، جو کہتے ہیں. پتہ نہیں مجھے واقعہ ایک اور یاد آ رہا ہے. حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان نہیں ہے نا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمایا، سلیمان صبح ہم تمہیں اپنی ایک قدرت کا مظہر دکھانا چاہتے ہیں، لہذا صبح فجر کے بعد تم ایسا کرنا کہ تم سمندر کے کنارے چلے جانا. سلمان علیہ السلام اٹھے، فوج کو لیے اور سمندر کے کنارے چلے گئے. سمندر کے کنارے گئے ہیں تو دیکھا ایک دور سے ایک کشتی ہے، اور کشتی ایسی ہے کہ جس کے اوپر بہت بڑی کشتی ہے، اس میں ایک کمرہ بنا ہوا ہے، وہ کشتی نظر آ رہی ہے. تو اپنے کشتی بانوں سے کہا کہ کشتی کو نکال کے لاؤ. تو گئے، دوڑے اور کشتی کو دیکھا، کشتی میں کوئی بھی نہیں، کمرہ بند ہے. تو کشتی کو ٹو کیا اور لے کر ساحل پہ آئے. غالباً تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور کسی حدیث کی بڑی، غالباً بخاری میں واقعہ میں نے پڑھا تھا، مجھے اس وقت بخاری میں تو نہیں لیکن کسی اور بڑی حدیث کی کتاب میں بھی یہ واقعہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس میں کمرہ اور کمرے کا دروازہ بند ہے. دروازہ بجایا تو اندر سے آواز ہے، جی کون؟ جی میں سلیمان ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. جی اندر آ جائیں. اندر گیا، وہ بڑا خوبصورت نوجوان، 25-26 سال اس کی عمر ہوگی، وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں ایک پیلے رنگ کی کوئی ایسی چیز رکھی تھی جیسے کسٹرڈ ہوتا ہے، اس طرح کی کچھ وہ رکھی ہوئی تھی. کہ جی کون ہے آپ؟ کہا کہ بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں، بس ایسا ہے کہ میرے کئی بھائی تھے اور کئی بہنیں تھیں، لیکن میرے والدین جب بیمار ہوئے تو ان کی خدمت کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اپنے والد اور والدہ کی 20 برس تک خدمت کی، اور 20 برس تک خدمت کرتے 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 والد صاحب کا انتقال ہونے والا تھا. تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابو آپ جانے والے ہیں، میرے لیے دعا کریں. میرے والد نے کہا کہ بیٹا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے لمبی عمر عطا فرمائے. والد صاحب کا انتقال ہوا، پھر والدہ صاحبہ کی خدمت میں لگا. 20 برس تک کے سال کے بعد 20 برس کے بعد والدہ بھی انتقال کے دہانے تک پہنچی. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں. تو والدہ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری ساری زندگی عبادت میں گزار دے. تو اب 70 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہوا.
90 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا. خود سوچے اس آدمی کی عمر کتنی ہوگی؟ 50 تو ہوگی نا، 50 تو ہوگی، جو 70 ہوگی. کہنے لگے کہ اگلے دن جب میں اٹھا ہوں تو ایسے ہی سمندر کے کنارے آیا بیٹھ کے ذکر کروں تو یہاں پر ایک یہ کشتی آئی. مجھے غیب سے آواز ہے کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. میں کشتی میں سوار ہوا تو وہاں پر یہ غذا رکھی ہوئی تھی. مجھے حکم ہوا کہ اس غذا کو کھاؤ. جیسی میں کھایا تو میرے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہوئی اور ہوتے 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 میں ایسا جوان ہو گیا. اور اس جوانی کے عالم میں کھڑا ہوا اور میں نماز پڑھنا شروع ہوا. اب نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ مجھے پریشانی ہوتی ہے. جب بھوک لگتی ہے تو یہ پیالہ دوبارہ بھر جاتا ہے، اس کو کھا لیتا ہوں، تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، غم بھی ختم ہو جاتا ہے، نیند بھی ختم ہو جاتی ہے اور میرا جسم دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اور میں اٹھ کے عبادت کرنے لگتا ہوں. اور یہی میرا صبح شام کا معمول ہے. کہا کتنے عرصے سے ہو؟ کہنے لگا کہ میرے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، اب اس زمانے میں کون پیغمبر ہے مجھے نہیں پتا. کہ میں سلیمان ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. ان دونوں کے درمیان تقریباً 800-900 برس کا فاصلہ ہوگا. حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ، مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں. تو اللہ تعالی نے والدین کی ذات میں ایک بہت بڑی چیز رکھی ہے. میں بیان تو کوئی اور کر رہا تھا، ملفوظات کے اوپر سے چلتے چلتے تو بات میری اس طرف آ گئی اور میں یہ بات اسی پہ ختم کرتا ہوں. اپنے والدین کی، جس کے والدین حیات ہیں، دیکھو ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان کے مقام کو پہچانیں. میرے جاننے میں خاتون ہیں، میری محرم رشتہ دار تھیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ سے سخت الفاظ میں بات کی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک آپ اپنی والدہ سے معافی نہیں مانگیں گی. کہنے لگی جی ہم تو بات یہ سے کرتے ہیں. میں نے کہا جیسے بھی کرتے ہیں آپ کو اپنی والدہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ جو آپ نے طرز اختیار کی انتہائی گھٹیا اور غلط ہے کہ ایسا نہ ہو اس سے آپ کا ایمان چھن جائے اور ڈر لگتا ہے کہ ایمان نہ چلا جائے. تو یہ والدین، پتہ نہیں میری بات کہاں سے کدھر نکل گئی. والدین ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے. اچھا والدین ہیں نہیں، انتقال ہو چکا، دوسرے شہر میں رہتے ہیں، پھر کیا کریں؟ تمہارے دن میں مایوسی نہیں ہے. میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد محترم حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم سے سوال کیا کہ اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے، موجود نہیں ہے، پاس نہیں رہتے تو کیا کریں؟ تو فرمایا ہمارے دین نے بہت بڑا طریقہ کار سکھایا ہے. کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، والدین کی نافرمانی ہوئی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. معافی مانگنے کا ذریعہ نہیں ہے، معافی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. اب کیا کریں؟ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کیا کریں؟ فرمایا کہ دعا ہر چیز کی تلافی کر دیتی ہے. یہ نہیں کہ پہلے ماں باپ کو گالیاں دیں پھر کیا جی میں دعا کر لوں گا تلافی ہو جائے گی. یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے. دین ہے، مذاق نہیں ہے کہ دعا کے ذریعے سے تلافی کریں، اصال ثواب کے ذریعے سے تلافی کریں. جن کے والدین حیات ہیں زندگی میں والدین کی قدر ہے. یہاں اکڑ ایسی چیز ہے والدین کے سامنے تباہ کر دیتی ہے، استاد کے سامنے تباہ کر دیتی ہے، شیخ کے سامنے تباہ کر دیتی ہے، لوگوں کے سامنے رسوا کر دیتی ہے. یہ اکڑ اور یہ تکبر ایسی چیز ہے. فرعون اتنا عادل تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کے بعد بھی ڈر رہے تھے کہ مجھ سے قبطی مارا گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ فرعون اس کے جرم میں مجھے اٹھا دے گا، کہیں ایسا نہ کہ وہ مجھے بھی. وہ اتنا عادل تھا، اس کا عدل مشہور تھا. لیکن کیا تھا؟ متکبر. تکبر نے اس کو تباہ کر دیا، تکبر نے اس کو برباد کر دیا. جس شخص نے تکبر کیا ہے نہ دنیا میں چین سے رہ سکے نہ آخرت میں اس کے لیے چین ہوگا. تو یہ تکبر انسان کو دنیا میں رسوا کر دیتا، کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کے سامنے چھوٹا نہیں بننے دیتا. ہر کوئی بڑا بنا ہوا ہے، عالم مفتی وہ بھی بڑا بنا ہوا ہے، شیخ وہ بھی بڑا بنا ہوا ہے، مرید وہ بھی بڑا بنا ہوا ہے، اولاد وہ بھی بڑی بنی ہوئی ہے، والدین وہ بھی بڑے بنے ہوئے ہیں. تو چھوٹا کون ہے؟ اسی تکبر نے فساد میں مبتلا کیا.
دوستوں ہم اپنے اندر اگر ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے بنائیں، اور اللہ سے تعلق بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا مزاج ہے، اللہ سے جوڑنے میں سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں، میری اپنی ذات ہے، میری اپنی رائے ہے۔ اپنے نفس پہ ایک پاؤں رکھو، دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا، دوسرا پاؤں اللہ کے تعلق کے ساتھ جوڑنے والا ہوگا۔ تو انسان اپنے نفس کی اصلاح کرانے کے لیے شیخ سے جڑتا ہے۔ شیخ سے جڑا ہوا ہے، اصلاح کرا ہی نہیں رہا۔ شیخ سے جڑا ہوا ہے، پوچھنے کی توفیق نہیں۔ شیخ سے جڑا ہوا ہے، معاملات ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیسے بتاؤں کہ میرے مزاج میں یہ کمی ہے، کس طریقے سے بتاؤں کہ میرے مزاج میں یہ کوتاہی ہے۔ یہ حجاب انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ حجاب انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ میرے سے تعلق میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا 6 مہینے کے بعد میں ایک بات بتاؤں، ناراض نہیں ہونا۔ میں نے کہا ناراض ہونے والی ہوئی تو ہوں گا، صاف سی بات۔ کہنے لگے چلو بتاتا ہوں، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو یہ گناہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے آگے کا گناہ بھی کر لو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس سے آگے والا گناہ کر لو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ کہ آپ بتائیں گے نہیں۔ جب آپ نہیں بتائیں گے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے طریقہ رکھا ہے، ایک طریقہ کار رکھا ہے۔ نافق حنظلہ، حضرت حنظلہ بولتے جا حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو۔ اپنی بات بتائیں، اپنا مزاج بتائیں، اپنی کمی بتائیں۔ اللہ نے طریقہ رکھا ہے۔ ڈاکٹر کتنا بھی اچھا ہو، ایک بہت زبردست حکیم تھے، وہ عورتوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ اب عورتیں دکھانے آتی تھی تو کیا کرتے، پردے کے پیچھے سے وہ دھاگا پکڑاتی، یہ دھاگا پکڑتے اور نسخہ لکھ کے دے دیتے، ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی۔ تو ایک شرارتی عورت تھی، وہ گئی بلی لے کر، بلی بھوکی تھی تو اس کے پاؤں پہ اس نے وہ دھاگا باندھ دیا، دوسرا دھاگا حضرت نے پکڑ لیا۔ انہوں نے لکھ کے دیا آدھا گلاس دودھ اور آدھا کلو کچا گوشت۔ بڑے حیران ہوئے یہ کیا لکھ کے دیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں اصل میں بلی لے کے گئی تھی، اس کے پاؤں پہ باندھا تھا، لیکن جانا ان کو بھی پڑا، دھاگا ان کو بھی پکڑانا پڑا۔ وہ اتنے صاحب کشٹ سے کہ دھاگا پکڑنے سے پتہ چل جاتا، لیکن اللہ نے طریقہ رکھا کہ دھاگا پکڑنا پڑا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے دنیا دارالاسباب بنایا، خود بخود میری اصلاح ہو جائے، خود بخود میرے اندر کا مرض ختم ہو جائے، خود بخود میں منقع پاک صاف اور اللہ والا بن جاؤں، ولی اللہ بن جاؤں۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عیب کھل گیا تو اتنے پاگل، اتنے پریشان ہوں گے، اتنے تکلیف میں آئیں گے۔ بھئی بات یہ ہے کہ انسان یہی سمجھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا حضرت آپ دعا کیجئے اللہ مجھے آپ کی طرح کا بنا دے۔ فرمایا یہ بد دعا میں ہرگز نہیں کروں گا کہ میں تو سراپا عیب دار ہوں۔ ایک عورت نے، ایک گھٹیا عورت نے اوپر سے راکھ پھینکی حضرت کے اوپر گری تو حضرت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ جی آپ کا شکر ہے۔ کہ شکر کس بات کا؟ فرمایا جس سر پہ آگ گرنی چاہیے اس پہ راکھ گری ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا نہ کرو۔ تو بھائی اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں پیٹ میں رکھنے سے کبھی حل نہیں ہوتی۔ جب تک انسان اس حجاب کو ہٹاتا نہیں ہے اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک شیخ کے مرید نے خواب دیکھا کہ اور خواب حضرت کو سنایا۔ کہا جی کیا خواب دیکھا؟ کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ آپ کا ہاتھ شہد میں ہے اور میرا ہاتھ گندگی میں ہے۔ کہ پھر یہ ہوا کہ آپ میرا ہاتھ چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کا ہاتھ چاٹ رہا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے خواب سنا، فرمایا کہ خواب صحیح تھا کہ شیخ کا ہاتھ شہد میں اور یہ چاٹ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ نیت اچھی لے کر آیا ہے تو شیخ کے ذریعے سے اس کو صحیح چیز مل رہی ہے۔
اور شیخ گندی نیت سے مرید کے پاس تھا کہ اس سے میں مال بٹوروں گا، اس سے میں پیسے چھینوں گا، اس سے میں یہ کراؤں گا، یہ کروں گا، اور اس سے میں چندے وصول کروں گا. تو شیخ اس سے دنیا کا گند لے رہا ہے. لیکن شیخ ناقص ہے، مرید کامل ہے. جب مرید کامل ہے تو اس کو کامل چیز اللہ دے رہے ہیں، اور شیخ چونکہ ناقص ہے تو اس کو ناقص چیز مل رہی ہے، اس کو گھٹیا چیز مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ کے ہاں کوئی محروم نہیں ہے جی، اللہ کے ہاں کوئی محروم نہیں ہے. لیکن وہ محروم ہے جو آگے نہیں بڑھتا، جو پیچھے کھڑا ہوا ہے. وہ سستوں کا مقابلہ ہو نا، سستوں کا عالمی مقابلہ ہو، تو اس میں سب لوگ سست آئے. کہا کون سب سے زیادہ سست ہے؟ تو سب سستوں نے ہاتھ کھڑا کر لیا. تو ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے کہ جی آپ نے ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ کہ میں سب سے زیادہ سست ہوں. میں سب سے زیادہ سست ہوں، ہاتھ کیسے اٹھاؤں گا؟ کہ ہاں لگتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ سست ہے، لہذا اس کو انعام دینا چاہیے. کہتے آئیں آپ انعام وصول کریں. کبھی یہیں لا کے دے دو، کون آئے گا آپ کے پاس؟ کہ یہ تو کمال کا آدمی ہے. کہتے آپ اوپر انعام لینے گے تو آپ کو نہیں ملے گا. کہتے کون جائے آپ سے انعام لینے؟ کون جائے؟ بس ٹھیک ہے، ادھر آ کے دیتے ہو تو دو، نہیں تو نہیں لیتے. اچھا، تو اس کے پاس آیا اور اس سے انٹرویو لیا. کہنے لگے جی آپ سے بھی زیادہ کوئی سست دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں. کون ہے؟ کہتے میرا بھائی. تو وہ آیا کیوں نہیں؟ کہتا اس کو کہا تھا کہ چلو، وہ کہتا کون جائے. تو ہمارا دین ہمیں سست رہنا نہیں سکھاتا، چست چاقو چوبند، ہر وقت تیار، ذہنی طور پر، عقلی طور پر، جسمانی طور پر. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے، اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے، اپنے تعلق کی دولت ہم سب کو دے دیجئے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جو جان بوجھ کے کیے، جو انجانے میں کیے، اے اللہ اندھیرے اجالے میں جو گناہ ہوئے، کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو معاف فرما دیجئے. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ ان کو معاف فرما دیجئے. اللہ ان کو معاف فرما دیجئے. اللہ ان کو معاف فرما دیجئے. ہم گندے ہیں، گنہگار ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کمیوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. آپ ان کو معاف فرما دیجئے. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفني وتوفنا مع الابرار. اللہ ہمیں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفا کلی عطا فرمائے. جو دل کے مرض میں، جو وبائی امراض میں، جو بخار میں، کھانسی میں، کسی چھوٹے یا کسی بڑے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما دیجئے. صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے. ہم سب روحانی بیمار ہیں، اللہ روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے. ہم میں سے جس کے دل میں جو جائز حاجتیں ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان حاجات کو پورا فرمائیے. اپنے کرم سے ان حاجات کو پورا فرمائیے. اپنے کرم سے ان حاجات کو پورا فرمائیے. ہمارے آصبائی کو صالح اولاد کی دو پسند نواز دیجیے. اللہ ہماری ان سب دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو صحت کلی عطا فرمائیے. حاجات کو پورا فرمائیے. ہمارے خالد محسن بھائی، ان کے گھر والے اور ان کے جو بھائی، ہمارے کاشر بھائی جو آسٹریلیا میں ہیں، اور اس طریقے سے دیگر بھائی جن کا کاروبار میں مسائل ہیں، اللہ آپ اپنی مرضی سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان مسائل کو دور فرما دیجیے، ان تکلیفوں کو دور فرما دیجیے. جن پریشانیوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائیے. جن تکلیفوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں، ان تکلیفوں کو اپنے فضل سے، کرم سے دور فرمائیے. حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائیے. شر پھیلانے والوں کے شر سے حفاظت فرمائیے. ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی، ان کے گھر والے، ان کے بچے، اللہ ان سب کے حالات پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے.
ہماری جملہ دعاؤں کو ہم سب کے حق میں، وہ لوگ جو جہاں جہاں سن رہے ہیں ان سب کے حق میں، اور ان سب کی جائز حاجات کو اپنے فضل سے، کرم سے اے اللہ پورا فرما دیجئے، اے اللہ پورا فرما دیجئے۔ ہمارے کچھ ساتھی یہاں آتے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ مغفرت عظیم فرمائیے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیے، جنت الفردوس میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، رحمت کاملہ میں جگہ عطا فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمیں حصہ عطا فرمائیے، جن دعاؤں سے پناہ، جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ ان سب چیزوں سے پناہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين۔